قرآن کے مضامین کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ مضامین کی بات نہیں ہے، سپارے کی بات نہیں ہے، منزل کی بات نہیں ہے، رکوع اور آیت کی بات نہیں ہے، کوئی ایک مختصر سی آیت ہی بنا کے لے آؤ، ایک حرف بھی بنا کے لے آؤ، تم سارے مل کے بھی اس کی مثل نہیں بنا سکتے۔ ابھی ناچیز تو ایک ذرہ خاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، اپنے کوتاہی علم و عمل کا معترف ہوں، فہم و دانش کے نہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم پچھلے 10 دن سے قرآن سے دل کی باتیں پڑھ رہے ہیں تو سوچو جو علماء ہوں گے وہ کس نظر سے قرآن پڑھتے ہوں گے، جو صوفیاء ہوں گے وہ کس نظر سے قرآن پڑھتے ہوں گے، جو مجددین ہوں گے وہ کس نگاہ سے قرآن پڑھتے ہوں گے۔ تو ہم تو ایسے ہی نا، بس وہ شوق پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بس، باقی تو کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں۔ تو آئیے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے یہ عرض کی پروردگار ذرا مجھے دکھا تو صحیح تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ سوال تھا، اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی نا، وہ ریزن یہ تھی کہ جب نمرود نے ایک بندے کو جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی اس کو چھوڑا، اور جو ایک بندہ شہر پہ ویسے جا رہا تھا اس کو پکڑ کے اس کو مار دیا، ذبح کر دیا، اور کہا دیکھیں آنا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، دیکھ تو نے کبھی دیکھا تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے، کب کیسے مارتا ہے۔ اب یہ سوال تو پھر سوال تھا نا، اب چاہے رب کے نبی کے ذہن میں ہی کیوں نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، جب گوشہ تنہائی میں پہنچے نا عرض کر دیا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھائی دینا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھائی دینا۔ اچھا اس کی ایک اور جگہ جب یہ آیت کریمہ، جب یہ واقعہ رونما ہوا وہ کون سی جگہ تھی؟ ایک گدھا دریا کے کنارے پہ نا، سمندر کے ادھر زیادہ وہ دریائے نیلی ہے نا، تو اس کے کنارے پہ ایک گدھا پڑا ہوا ہے، جب سمندر کی لہر آتی تو جو مچھلیاں اس کے ساتھ آتی ہیں اس گدھے سے تھوڑا تھوڑا گوشت نوچتی ہیں اور واپس چلی جاتی، جب لہر پانی کی پیچھے چلی جاتی تو ادھر سے جو وہ ہوش و طیور ہیں جانور اور آسمانی پرندے جو ہیں ہوا میں اڑنے وہ نیچے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو دیکھتے رہے کہ جناب یہ مچھلی کا ایک لقمہ مچھلی لے کے جا رہی ہے، دوسرا لقمہ دوسری مچھلی لے کے جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں سمندر کے کون سے کنارے، ادھر سے جناب جب پانی پیچھے ہٹتا ہے تو ایک پرندہ کوئی گوشت لے کے جا رہا ہے، جانور کوئی ہڈی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ ذہن میں سوال آیا کہ جس وقت یہ سارا کچھ بکھر جائے گا تو پھر میرا رب کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہ بات نہیں تھی کہ ان کا یقین نہیں تھا، او بھائی یقین تھا، لیکن ایک ہے علم الیقین، یقین کا علم آنا، یہ پہلی سٹیج ہے، اور جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے عین الیقین، دیکھ کر ایمان لے کے آنا، اور پھر جب عین الیقین کا مقام حاصل ہو جائے اس کے بعد بڑا مقام ہوتا ہے حق الیقین، علم الیقین کے بعد اسی کا ذکر کیا سورہ تکاثر میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ علم الیقین، عین الیقین اور پھر حق الیقین کی جو منزلیں ہیں وہ تھی۔ اچھا تو وہ ذہن میں آیا
کہ کیسے یہ تو آگے پہاڑ کے اس جب پہنچے چوٹی پہ، وہاں جا کے دعا مانگی، یا اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتا. اور پھر خلیل بھی تھے نا، اور جو دوست ہوتے ہیں نا، دوست کبھی کبھی دوست کی آزمائش کرتا ہی ہے نا. تو یہ خلیل بھی تھے نا، انہوں نے ذہن میں سوچا اللہ نے مجھے جو خلیل بنایا ہے، حالانکہ قیامت والے دن میرا رب مردوں کو زندہ فرمائے گا، چلو کوئی میں بات کر ہی دوں، تھوڑی بات دیکھ ہی لوں، اپنی خلت کی سند ذرا لگوا لوں نا، مہر تو لگوا لوں اپنی خلت کی، اپنی دوستی کی. عرض کر دی ربی ارنی کیف تحیی الموتا، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب پھر میرے رب نے اپنے خلیل سے، اپنے دوست سے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں؟ قال بلا، اللہ با کیوں نہیں، ہاں ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے ایک بات پتہ چلی، وہ بات یہ تھی کہ ایک ہے استدلال، ایک ہے علم، ایک ہے پڑھنا پڑھانا. پڑھنے پڑھانے اور دلائل اور استدلال یہ بھی علم ہوتا ہے، لیکن صوفیاء کا علم کیوں اس سے زیادہ ہے، اولیاء کا علم کیوں اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے کہ استدلال کا علم جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے وہاں اطمینان قلب کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں ابتدائی علم کے قلب کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذی وقار عرض کی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سونے رب میں ذرا اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اچھا وہ بلکہ ایک بات سماعت کیجیے، موسیٰ زئی والے بزرگ تھے، موسیٰ زئی شریف والے. اب یہ تو جمادی الثانی آگے رجب آ رہا ہے نا، آپ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کے دوران فرماتے ہو لوگو معراج شریف کا جلسہ تھا، لوگو میری سرکار اس طرح گئے، آپ تشریف لے کے گئے مکے سے مدینہ سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر، بہت ساری منزلیں طے ہوئیں. جناب مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اور وہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، بیت المعمور جہاں فرشتے حج کے لیے اور نماز کے لیے جاتے ہیں اس مقام پہ پہنچے، اور پھر جبریل پیچھے رہ گیا، آگے چلے گا. واپس آئے تو یہ ایک لمحے میں ساری سیر ہوگی. بندہ کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب، پیر صاحب، یہ آپ کیسی بات کریں، کیا ایسے بندہ کوئی جا سکتا ہے؟ فرمایا اتنے جو میں نے دلائل تمہیں دیے سمجھ نہیں آئی؟ کہتا مجھے نہیں سمجھ آئی. فرمایا اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہتا جی مجھے بتائیں سرکار کوئی بندہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نہ اپنی کرسی سے اٹھے تو یہ جو محراب والی دیوار تھی نا، فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں میری سرکار کیسے گئے تھے. آپ تشریف لے کے گئے نا، دیوار سے پرے چلے گئے، دیوار سے ہی پرے چلے گئے، اب نظر کوئی نہیں آ رہے. ایک لمحے کے بعد دیوار سے پھر واپس مڑ کے فرمایا باقیوں کے لیے علم تھا استدلال والا، وہ سمجھ گئے، تجھے نہیں نہ سمجھ آئی، میں تجھے بتاتا ہوں میری سرکار ایسے گئے ایسے واپس آ گئے، ایسے گئے ایسے واپس آ گئے. اور فرمایا کہ میں سرکار کے امتیوں، غلاموں کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا امتی، اگر یہ حال ہے تو بتا وہ تو تمام نبیوں کے امام تھے، وہ ایسے گئے اور ایسے گئے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے میرے پروردگار میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. پھر میرے رب نے فرمایا اچھا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے، 4 جانور اس کو اکٹھا کیجئے، مور کو لیجئے، جناب مرغ کو لیجئے اور کوے کو لیجئے، اور ایک اور 4 چیزیں لے کے نا ان کو ذبح کیجئے. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت اکٹھا کیجئے، ان کے سارے بال بھی اکٹھے کیجئے، اور جناب 4 جو ہے نا وہ چاروں اطراف پہ ان کو رکھ دیجئے، اور فَسُرْهُنْ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ مکس کرنے کے بعد 4 ان کو 4 حصے کر کے، ایک ادھر ایک ادھر ایک، اور پھر درمیان میں آ کے بیٹھ جائیے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، ان کو بلائیے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، آپ پھر دیکھیں گے آپ کا رب مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے. گوشت بھی الگ ہوا اور پر بھی الگ ہوئے، ہڈیاں بھی الگ ہوئیں، ہڈیوں کے اوپر انہی کا گوشت چڑھا، پھر انہی کے اندر ان کی ہی روح
ڈالی گئی اور پھر وہ سارے ٹھیک صحیح سلامت ہو کے ابراہیم کے قدموں میں آ گئے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, آپ جان لیجئے کہ اللہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے. وقار حضرات, یہ تھی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, جب دلوں میں اطمینان آ جائے تو پھر سکون ہی سکون. لیکن دلوں کا اطمینان کیسے آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم وَفِي الْآفَاقِ, آفاق میں گم ہو جاؤ, وَفِي أَنفُسِهِمْ, اپنے اندر گم ہو جاؤ, اور پھر ان چیزوں میں گم ہو کر میری معرفت کو ڈھونڈو. جب تم کسی چیز کو ڈھونڈو گے نا تو اللہ تمہاری ڈھونڈ اور تلاش میں آسانی پیدا کر دے گا. اور جس وقت اس تلاش میں تمہیں جب کچھ نظر آئے گا تو وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. پھر تم جو ہے وہ رانجھے کی طرح جنگلوں میں نہیں پھرو گے, پھر تم جناب مجنوں کی طرح بازاروں میں نہیں پھرو گے. پھر تم کہو گے پروردگار جو تیرا حکم ہے بس اسی حکم پہ رہتے ہوئے زندگی بسر کر دیتا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.